سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے کہ جو انسان دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے جتنا جلدی شریعت سے پھسلنے والا ہوگا، قیامت کے دن پل صراط پہ بھی اتنا جلدی پھسل جائے۔ استقامت کے ساتھ وہ گزرے گا پل صراط سے جو شریعت کے اوپر استقامت سے عمل کرنے والا۔ اب ہم جیسی زندگی گزار رہے ہیں ویسا ہمارے ساتھ معاملہ پیش آئے تو کچھ لوگ تو اللہ کے نیک بندے بن کر زندگی گزارتے ہیں، اب کچھ لوگ غفلت کی زندگی گزارتے ہیں۔ اب وہ غفلت میں زندگی گزارنے والوں کی کچھ نشانیاں حدیث پاک میں بتلائی گئی، وہ نشانیاں اس لیے آج آپ کے سامنے پیش کرنی ہے کہ ہم جائزہ لیں کہ کہیں ان میں سے کوئی ایک یا زیادہ نشانیاں ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے برا شخص وہ ہے جو اکیلا کھائے اور اپنے غلام کو مارے۔ اکیلا کھائے سے کیا مراد؟ تکبر، جن کے اندر تکبر ہوتا ہے نا وہ پھر من آنم کے من دانم، ہم چنا دیگرے نیز، یعنی وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم چنا ڈنگرے نیز، میرے علاوہ ڈنگر کوئی نہیں ہے، میں ہی ڈنگر ہوں۔ تو سب سے پہلی نشانی اس کی کیا کہ اکیلا کھاتا ہے، تو غلام کو مارتا ہے۔ کیا مطلب؟ اپنے ماتحتوں پر سخت گیر ہوا کرتا ہے۔ دیکھیں، کام کی حد تک ان سے بات پرس کرنا شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن معمولی باتوں پہ ہاتھ اٹھا لینا اس کو برا سمجھا گیا ہے۔ کچھ لوگوں کا گھر میں بھی یہی حال ہوتا ہے، ذرا سی بات پہ بس بفر جاتے ہیں، کہتے نہیں بس کیا کریں دماغ گرم ہے۔ یہ جیسے دماغ گرم ہے نا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ اس کی گرمی قیامت کے دن نکالیں گے، اس لیے اپنے غصے پہ قابو پا لیجیے۔ روایت میں آتا ہے جس بندے کو کسی بات پر غصہ آیا اور وہ غصہ جائز بھی تھا لیکن اس نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا، غصے کا گھونٹ بھر لیا، غصے کا ہر گھونٹ پینے کے بدلے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ایک مرتبہ چہرے کا دیدار عطا کرتا ہے۔ اب جب غصہ آیا کرے تو ہم سوچا کریں کہ غصے کو پورا کرنا بہتر ہے یا اس کو برداشت کر کے قابو کر کے اللہ رب العزت کا دیدار کرنا ہے۔ تو جب آپ اس وقت یہ سوچا کریں گے نا تو غصے پہ قابو پانا آسان ہوگا۔ ویسے بھی حدیث پاک میں آتا ہے جو انسان جتنا جلدی دوسروں کا عذر قبول کرتا ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عذروں کو اتنا جلدی قبول فرما لے، اور جو انسان جتنا جلدی دوسروں کو معاف کر دینے والا ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اتنا ہی جلدی معاف فرما۔ تو یہ جو دماغ گرم ہوتا ہے نا، اس گرمی کو قابو میں لانے کی ضرورت ہے۔ اپنوں پہ گرمی کتنی عجیب بات ہے، انسان دوسروں کے عیب کا شک ہو جائے اس سے نفرت کرنی شروع کر دیتا ہے، دوسروں کے عیب کا شک ہو جائے ان سے نفرت کرنی شروع کر دیتا ہے، اپنے عیبوں کا یقین ہوتا ہے پھر اپنے نفس سے محبت کرتا ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے، کتنی ناانصافی ہے۔ کوئی کسی کو بتا دو نا یار فلاں اچھا نہیں ہے، بس 2 لفظ، حالانکہ وہ اچھا ہوگا، وہ 2 لفظ ان کے شک میں آ گیا۔ تو دوسروں کے بارے میں ایسا کہ ذرا سی شک پر نفرت، اور اپنے عیبوں کا یقین آنکھوں سے دیکھتے ہیں میں جو کچھ کر رہا ہوتا ہوں، اور پھر اپنے نفس سے محبت کرتا ہوں۔ تو اس لیے یہ جو دماغ گرم ہوتا ہے نا، اس گرمی کو قابو میں لانے کی ضرورت ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ برا شخص وہ ہے جو اکیلا کھانا کھائے اور اپنے غلام کو مارے، اور جو لوگوں سے بغض رکھے لوگ اس سے بغض رکھے۔ بغض کہتے ہیں کینے کو، دل میں کسی کے بارے میں دشمنی رکھنا، عداوت رکھنا، کینہ رکھنا۔ تو جو بندہ دوسروں کے بارے میں دل میں کینہ رکھے صاف ظاہر ہے دوسرے اس کے بارے میں دل میں کینہ رکھیں گے، یہ تو پکی بات ہے۔ آپ جیسے دوسروں کے بارے میں سوچیں گے ویسے ہی دوسرے آپ کے بارے میں سوچیں۔ تو جب آپ کسی کے بارے میں دل میں نفرت لیں گے یا رکھیں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں آپ کی محبت آ جائے؟ خود بخود کمیونیکیشن ہو جاتی ہے۔ آپ محبت دل میں رکھیں دوسروں کے بارے میں، خود بخود دوسرے لوگ آپ کے محبت رکھنے والے بن جائیں۔ اس لیے جو آدمی دوسروں سے بغض رکھے گا تو پھر دوسرے لوگ بھی اس سے بغض رکھے، اور فرمایا کہ یہ برا آدمی ہے کہ یہ آدمی دوسروں سے بغض رکھے اور دوسرے آدمی اس سے بغض رکھے۔ پھر آگے فرمایا کہ نہ اس بندے سے نیکی کی امید ہو اور نہ اس کے شر سے امن ہو، نہ اس بندے سے نیکی کی امید کی جائے اور نہ اس کے شر سے کسی کو امن ہو، یعنی موقع ملنے کی بات ہے وہ سپیئر نہ کرے کسی کو۔ آپ نے بجلی کو دیکھا ہے نا، وہ نہیں سپیئر کرتی کسی کو، جھٹکا دیتی ہے فوراً۔ تو کئی ایسے ہوتے ہیں ذرا موقع لگا، کسی کی غلطی ہاتھ آئی بس اس کو اچھالنا شروع کر دی، وہ اپنا بھائی سمجھ کے اس کی اصلاح نہیں کرتے، اس کی پردہ پوشی نہیں کرتے، وہ اپنوں کی پردہ دری کرتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے ایسا عیب ڈھونڈنے والا اور عیبوں کی بات پھیلانے والا، اس کے لیے اللہ نے اسپیشل ٹریٹمنٹ بنائی ہوئی ہے جہنم کے اندر۔ تو وہ آدمی کہ نہ اس سے نیکی کی امید کی جائے نہ اس کے شر سے کسی کو امن ہو۔
اور ایک نشانی اس کی یہ بھی بتائی، فرمایا کہ کسی کی لغزش سے درگزر نہ کرے اور کسی کی معذرت کو قبول نہ کرے۔ یہ ایک ایسی نشانی ہے جو ہم میں سے بہت سارے لوگوں میں ہوگی۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنے گھر کے افراد کی غلطیوں کو جلدی معاف کر دیتے ہیں، رشتہ داروں کی معاف کر دیتے ہیں۔ کئی مرتبہ تو میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ جنگ، کہنے کو میاں بیوی، اور ایک دوسرے کی غلطیاں تلاش کرنے کے لیے خوردبین فٹ کی ہوتی ہے، مائکروسکوپ، زوم کر کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ کمپیوٹر میں ہوتا ہے نا زوم، چھوٹی سی چیز کو بڑا کر کے دیکھ لو۔ بیوی خاوند کی غلطیوں کو زوم کر کے دیکھتی ہے اور اپنے گھر والوں کو بتاتی ہے، اور خاوند بیوی کی غلطیوں کو دیکھتا ہے اور اپنی ماں بہن کو بتاتی ہے۔ یہ میاں بیوی۔ تو جو آدمی دوسرے کی معذرت کو قبول نہ کرے اور دوسرے آدمی کی لغزش کو معاف نہ کرے، فرمایا کہ برے انسانوں میں سے یہ انتہائی برا انسان ہے۔ چنانچہ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت میں میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو رنگ برنگ کے کھانے کھائیں گے۔ قرب قیامت میں میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو رنگ برنگ کے کھانے کھائیں گے، طرح طرح کے مشروبات پیئیں گے، قسم قسم کے کپڑے پہنیں گے، خوب باتیں بنانے والے ہوں گے۔ یہ میری امت کے سب سے برے لوگ ہوں گے۔ میری امت میں قرب قیامت میں ایسے لوگ آئیں گے جو رنگ برنگ کے کھانے کھائیں گے، قسم قسم کے مشروبات پیئیں گے اور طرح طرح کے کپڑے پہنیں گے، لیکن اس کے بعد خوب باتیں کریں گے۔ معلوم کیا ہوا کہ اگر یہ نعمتیں ہمیں ملی ہیں تو ہمیں پھر اب عمل کر کے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم نعمتیں تو استعمال کر رہے ہیں، شکر ادا نہیں کرتے، فقط باتیں ہی باتیں ہیں، عمل نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم انتہائی برے انسان ہیں۔ www.darsequran.com